أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہرگز جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری بومائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں، وہ یہ ہیں: ایک ماں، اسی طرح وہ عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں یا نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا۔ 2 بیٹی، پوتیاں اور نواسیاں کسی درجے کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں۔ 3 بہن، 4 پھوپھی، 5 خالہ، 6 بھتیجی اور 7 بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہیں۔ اس کی تصریح خود اسی آیت میں آگے آ رہی ہے: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضائی رشتے، دودھ کے رشتے کو کہتے ہیں۔ رضائی ماؤں اور رضائی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضائی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ 4 طرح کی عورتیں مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ یہ ہیں: 1 وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو، اس کی لڑکیاں۔ 2 بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں۔ 3 باپ، دادا وغیرہ اصول کی بیویاں۔ 4 پوتے، بیٹے، پوتے وغیرہ فروع کی بیٹیاں۔
वरबाइबुकुम, और तुम्हारी सौतेली बेटियां जिन बीवियों से सोहबत कर ली हो उनकी दूसरे शोहर से जो बेटी हो उससे निकाह हराम है, अगरचे वो शोहर की परवरिश में ना हो, क्योंकि परवरिश की कैद इत्तिफाकी है, मगर ये सौतेली लड़की सिर्फ शोहर के लिए हराम है, शोहर की औलाद के लिए हलाल है और शोहर के लिए भी हराम है जबकि बीबी से सोहबत कर ली हो, और अगर बगैर सोहबत तलाक दी अब फोत हो गई तो उसकी बेटी हलाल है। वहलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे हकीकी बेटों की बीबियां, इससे मालूम हुआ कि मुंह बोले बेटों की औरतों के साथ निकाह जायज़ है, और रज़ाई बेटे की बीबी भी हराम है क्योंकि वो नसबी बेटे के हुक्म में है, और पोते पर पोते भी बेटों में दाखिल हैं। वअन तजमउ बैनल उख्तैन, और बहनों को इकट्ठा करना और दो बहनों को इकट्ठा करना, यानी एक बहन निकाह में मौजूद है और दूसरी से निकाह कर लेना यह हराम है। और हदीस शरीफ में फूफी भतीजी और खाला भांजी को निकाह में जमा करना भी हराम फरमाया गया। नोट, तफसीली मालूमात के लिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 11 से और बहार शरीयत हिस्सा 7 से मुहर्रिमात का बयान पढ़िए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।